نے دیکھا کہ ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کی جاتی ہیں عمران خان کی 9 مئی کے مقدمات میں تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آتا ہے پی ٹی آئی کو، لیکن اس کے بعد اس کے 24 گھنٹے کے اندر ہی علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں ان میں تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے پھر اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پوری سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، جہاں تک عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ سے بیلز کا تعلق ہے وہ تو ایک شکر ہے، قانون اور آئین کے مطابق ایک فیصلہ آیا ہے. اگر یہ فیصلہ اس طرح کا نہ آتا، رول آف کنسسٹنسی اپلائی نہ ہوتا، بیکاز سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، حافظ فرد صاحب، شیخ امتیاز، باقیوں کی انہی مقدمات میں سپریم کورٹ بیل دے چکا تھا، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کو اسی بیسس پہ بیل نہ ملے. اگر نہ ملتی تو یہ پاکستان کے فوجداری کے قوانین کے لیے اور اس کے لیے ایک بڑی غلط نظیر. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی ٹائمنگ ایک درست فیصلہ کیا، اور اس کی ٹائمنگ جو ہے دیکھیں، یہ تو بیلیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھیں. یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی بیل ملنی چاہیے تھی اسی بیسس کے اوپر. بہرحال ہم خوش ہیں کہ سپریم کورٹ سے ایک مناسب فیصلہ آیا ہے. اب جہاں تک آپ اس کی ٹائمنگ اور اس کے بعد جو ایونٹس ہوئے ہیں، جس میں آپ نے شاہریز خان اور پھر کل شیر شاہ خان کی ابڈکشن اور پھر بعد میں جو ان کی گرفتاریاں ڈالی گئیں اس کی بات کی ہے. میں اس میں ان کا وکیل بھی ہوں، شاہریز کا دوست بھی ہوں، تو میں اس میں 2 باتیں کروں گا. ایک تو بالکل وہ بھانجے ہیں عمران خان صاحب کے، تو اس سے یہی تاثر ہے کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. لیکن میں مزید یہ بات کروں گا کہ پہلے جس طرح شاہریز کو اس کے گھر سے اس کی بیوی اور کم سن بچیوں کے سامنے جس طرح کمرے سے اٹھا کے لے کے جایا گیا، اور پہلے تو یہ نہیں بتایا گیا کہ کس بیسس پہ اور کون لے کے جا رہا ہے، تو کچھ پتہ نہیں، تو بڑی عجیب سی بات تھی. بیکاز شاہریز خان کا تو پی ٹی آئی یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عمران خان صاحب کے بھانجا ضرور ہیں، لیکن وہ ایک کاروباری شخصیت ہے، پاکستان کا ایک بڑا نامور ٹرائی ایتھلیٹ ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، آکسفورڈ گریجویٹ ہے. مطلب اس کی بالکل ایک ڈفرینٹ سٹینڈنگ ہے سوسائٹی کے اندر، اور اس جیسے پڑھے لکھے ایک اے پولیٹیکل شخص کو بھی جب آپ سیاسی عداوت میں اس طرح لے کے جائیں گے تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ خالی پی ٹی آئی کے اوپر نہیں ہے. وہ ساری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے دوست ہیں وہ ان حالات کو دیکھ کر ظاہر ہے پریشان ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر رول آف لاء کی جو سٹیٹ ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے. پھر یہ بھی واضح بات ہے کہ شاہریز تو چترال موجود تھے اپنی بیگم کے ساتھ بھی، اور اپنے 1 درجن کے قریب ہمارے جو اور دوست ہیں ان کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ اپنے ان لاز کے گھر کے اوپر چترال موجود تھے. اور وہاں کی ان کی تصویریں ہیں. رات کو شاید ان کی بیگم نے بھی ایک تصویر اپلوڈ کی ہے ود ٹائم سٹیمپ اینڈ لوکیشن. تو اس کے باوجود جج صاحب نے 8 دن کا خیر ریمانڈ دے دیا ہے. پھر یہ ہے کہ جب شیر شاہ خان جو ہیں وہ اے ٹی سی کی عدالت میں ساتھ موجود تھے اپنے بھائی کی ریمانڈ کی پیشی کے لیے، پولیس کے درمیان، پروسیکیوٹر سب کے ساتھ، اور وہ کوئی چھپ بھی کوئی نہیں رہا کہیں پہ بھی، تو ان کو بھی پھر جیسے ہی وہ اے ٹی سی کی عدالت سے گھر گئے تو گھر کے باہر سے اٹھا کے لے گئے. اور پھر پتہ چلا رات 12 بجے کے بعد سوشل میڈیا کے تھرو کہ ان کی بھی اسی 9 مئی کے کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے. آج انہیں پیش کیا گیا، اور اس پیشی پہ بھی یہ بتایا گیا کہ جی کل کے کسی ایک بیان کی وجہ سے اب 2 سال اور 4 مہینے گزر گئے ہیں وقوعے کو، اور اس کے بعد جو ہے کل کے پیغام میں کسی کو ڈال دیا. انہی جج صاحب نے پہلے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہوا ہے کہ جی اس طرح تو آپ جناب اس کے کیس میں سارے لاہور شہر کو ڈال دیں گے اگلے آنے والے سالوں میں. تو یہ اچھا کہیں تیمور پہ صاحب یہ بھی بتائیے گا ختم کہ ہونی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ کیونکہ وہ بیرون ملک تھے اس لیے ان کے پہلے گرفتاری نہیں ہو سکی، تو ٹائمنگ کے اگر حوالے سے ہی بات کی جائے تو وہ یہ پھر سٹانس جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ کیونکہ وہ بیرون ملک تھے اس لیے گرفتاری نہیں ہوئی. دیکھیں، میں قانونی طور پہ اگر بات کروں تو جہاں تک دو کی بات ہو رہی ہے، جہاں تک شاہریز خان کی بات ہے وہ تو لاہور میں ہی موجود تھے، سارے شہر کے سامنے موجود تھے، سوشل میڈیا پہ اپنی ایکٹیویٹیز پبلکلی پوسٹ کر رہے تھے بیکاز اے پبلک پرسن ایز اے ٹرائی ایتھلیٹ، اور ملک سے باہر آ جا رہے تھے لیکن لاہور میں ہی مقیم تھے. آج تک انہیں نہ کبھی کسی پولیس کی انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا، نہ ان کو عدالت میں جس میں وہ کلیم کر رہی ہے پروسیکیوشن کہ 23 ستمبر 2023 کا ان کا نام ڈالا گیا تھا کسی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں، نہ آج تک انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا، نہ ہی عدالت نے
कोई उनको नोटिस भेजना गवारा किया। तो यानी आप ये ये तो कह बहुत रहे हैं बड़ा कि एक लिंक जो है वो मौजूद है। आप ये समझते हैं कि जो जमानतें मंजूर हुई, इमरान खान की जो जमानतें मंजूर हुई, उन्हीं के तसलसल में ये गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में आई, या ये दोनों एक अलग चीजें हैं? देखें, बिल्कुल एक आम तासुर यही है कि उनके तसलसल की वजह से हुई, और हो सकता है कि जो इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं वो शायद ये तासुर देना चाह रही हों कि जी पीटीआई की के हालात कोई बेहतर नहीं होने लगे। अगर इमरान खान साहब की बेलें हो गई हैं तो उन्हें शायद किसी अक्लमंद ने समझाया कि इजी टारगेट्स ये नौजवान हैं। पहले शायद उन्होंने शाहरेज खान को उठाना ही नहीं था, शायद गलती कर ली, फिर दूसरे भाई को भी उठा लिया। तो बहरहाल ये एक बड़ा इल कंसीव्ड और लीगली जो है वो इल लॉजिकल और फ्लॉड ये प्रोसेस रहा है पिछले 2 दिनों के अंदर। ये सिर्फ उन दोनों नौजवानों को पाकिस्तान में हीरो बनाने के अलावा मेरे ख्याल में और कुछ अचीव नहीं किया गया, और कानूनी तौर पर तो ये इस रिमांड के बाद मजीद कुछ करना अदालत के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान में कि एक शख्स जो है वो लाहौर में ही नहीं मौजूद, चित्राल में मौजूद है, आप उसको एक दफ़ा 8 दिन के लिए पुलिस के हवाले कर दें, फिर मजीद करते रहें या उस पर्चे में मुलविस करने की कोशिश करें, तो वो तो रिहाई ही कानूनी बनेगी। जहाँ तक दूसरे बेटे की बात है, उसको भी ये लंदन से आए हुए कई महीने हो गए हैं, और उसका तो कमाल ये है कि FIR छोड़ें, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट किसी भी केस के अंदर कोई नाम मौजूद नहीं है। वो बाहर बिल्कुल था पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान में वो किसी केस में रिक्वायर्ड नहीं था, इसीलिए वो बिल्कुल कल अपने भाई के लिए खुद ATC की अदालत में मौजूद था। अगर कोई उसको परेशानी होती तो वो ये हरकत ना करता, ना आता, तो वो तो बिल्कुल आया। और जिस तरह आज अदालत में खुद प्रोसिक्यूशन ने बताया कि कल के एक बयान के ऊपर उसको अब शामिल तफ्तीश किया गया है। तो ये सवाल तो जो हुकूमत वक्त है, वक्ती तौर पर शायद उन्होंने ये तासुर दे दिया है कि जी हुकूमत हमारी है, हम जो चाहें कर सकते हैं, जिसके साथ चाहे कर सकते हैं। ठीक है। चलें